السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کو آپ کے اپنی یوٹیوب چینل علی وی لوگ ٹی وی میں خوش آمدید اور ان گنت درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل اولاد پر ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے گا۔ آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بیریا ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ راولپنڈی کے اندر آتی ہے اس کا آپ کے ساتھ ریویو بھی شیئر کریں گے، آپ کو ٹور بھی کروائیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ایک جڑی ہوئی دوسری سوسائٹی جس کو گلریز کے نام سے جانا جاتا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ دوستو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جی پرائیویٹ جو کہ بیریا ٹاؤن ہے، جبکہ دوسری ہے جی گلریز جو کہ گورنمنٹ والا سین ہے، یعنی کہ رجسٹری انتقال والا سین ہے۔ اس سے پہلے اسی روڈ کے اوپر ہم میڈیا ٹاؤن اور پی ڈبلیو ڈی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے کمپیریزن اور اس کا ریویو شیئر کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویلاگ نہیں دیکھا تو آپ اسی چینل کے لانگ ویڈیو سیکشن پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ یہ پی ڈبلیو ڈی والا روڈ ہے، بیسیکلی یہ اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے سے آتا ہوا جو آخری جو کہتے ہیں نا آرام گاہ ہے نا اس روڈ کی، وہ بیریا ٹاؤن اور گلریز ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آگے دوسرا وہ کار چوک سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ آگے چل کر آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو دوستو ہوپفلی لوکیشن کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا، اور بیریا ٹاؤن راولپنڈی ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس کی 8 فیزز ہیں، جو 6 فیز ہیں وہ جی ٹی روڈ کی ایک سائڈ پر ہیں، جبکہ جو 2 فیز ہیں اس کی فیز 7 اور 8 وہ جی ٹی روڈ کے دوسری سائڈ پر ہیں، اور پھر آگے ایکسٹینشن بھی ہے۔ کیونکہ میں اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے والی سائڈ سے سوسائٹیز کو کور کرتا آ رہا ہوں، جس میں ہم گلبرگ گرینز کور کر چکے ہیں، ہم جنا گارڈن کور کر چکے ہیں، کرنگ ٹاؤن کور کر چکے ہیں، پاکستان ٹاؤن کور کر چکے ہیں، نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کور کر چکے ہیں، میڈیا ٹاؤن کور کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز، چھوٹے چھوٹے گاؤں جو اس مین روڈ کے اوپر آ رہی ہیں وہ بھی ہم کور کر چکے ہیں۔ کیپٹل انکلیو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، لوئی بیر ایک گاؤں ہے، وہ ساری سوسائٹیز اور گاؤں یہ سارے رہائشی ہم کور کر چکے ہیں، اور اب ہم آخر میں اس بیریا ٹاؤن کو کور کرنے جا رہی ہیں، جو کہ بنا تو یہ سمجھ لیں کہ آفٹر 2000 ہے، اور جو اس کی لینڈ ایکوزیشن ہے، جو لینڈ کی پرچیزنگ تھی وہ تو 90s میں سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اس ٹائم جب یہاں پر بیریا ٹاؤن آیا، لوگ کہتے تھے یار اس جنگل میں کون آئے گا، ٹھیک ہے۔ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے یقین کریں اس ٹائم مرلہ جگہ ملا کرتی تھی۔ آج وہی ساری پراپرٹیز نا لوگوں کی کروڑوں میں ہیں، بلکہ اربوں میں بھی ہیں اگر کمرشل سیکٹر کی بات کی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ مین راؤنڈ اباؤٹ ہے جی، یہاں سے آگے آپ جاتے ہیں فیز 4 آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ فیز 4 میں ہی آپ کا سیوک سینٹر بھی آ جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت پرسکون ماحول والی یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے جی بیریا ٹاؤن کتنا بڑا نام ہے۔ تو یہ آباد ہوئی تھی جی، میں آپ کو گائیڈ کر رہا تھا کہ سن 2000 کے بعد، اور ابھی یہاں پر آپ اگر 5 مرلہ کا ڈبل سٹوری مکان لینا چاہیں گے نا تو آپ کو 3 4 5 کروڑ روپے کی بریکٹ میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 2 لاکھ روپے مرلہ جگہ، زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ میں مرلہ جگہ لے لی ہوگی کسی نے، 5 مرلہ کا پلاٹ لے لیا ہوگا، اور کنسٹرکشن بھی اس حساب سے اس ٹائم تھوڑی مناسب تھی، تھوڑی مناسب نہیں تھی بلکہ اچھی خاصی مناسب تھی۔ ابھی آج کے دور میں نا میں ویسے آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ پنڈی اور اسلام آباد میں جو کنسٹرکشن کا ریٹ ہے نا وہ پر سکوئر فیٹ کے حساب سے 3500 سے 4000 پر سکوئر فیٹ ہے، اور 5 مرلہ میں اگر آپ ٹوٹل سکوئر فیٹس نکالیں نا کہ کتنی جگہ بنتی ہے، وہ 1250 سکوئر فیٹ بنتا ہے۔ اگر 25 بائی 50 کا آپ کا پلاٹ ہے اس پہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 45 سے 50 لاکھ روپے صرف کاسٹ آ جاتی ہے۔ اگر آپ ڈبل سٹوری کریں گے تو وہ تھوڑا سا آپ کو 80-90 لاکھ یعنی کہ 1 کروڑ روپیہ تو آپ سمجھ لیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، جتنی اچھی فنیشنگ کریں گے تو کروڑ روپیہ تو خالی آپ کا کنسٹرکشن کے اوپر لگ جاتا ہے اگر 5 مرلہ کی بات کریں۔ اسی طرح 10 مرلہ والا آپ نے کوئی ولا بنانا ہے تو وہ پھر اس حساب سے آپ کی کاسٹ آ جاتی ہے۔ تو ابھی اگر بات کریں یہاں پر زمین کے ریٹ کے حوالے سے، اوورال اگر بات کریں کہ فیز 1 سے 6 تک کیا زمین کا ریٹ چل رہا ہے، تو نارمل 25 سے 30 لاکھ روپے ایک ایوریج ریٹ ہے، یعنی کہ تقریباً آپ کو 5 مرلہ کا پلاٹ بھی جو ہے نا وہ اراؤنڈ 1.5 کروڑ کی بریکٹ میں ملتا ہے اگر مل جائے، کیونکہ ابھی تو یہ ڈیولپڈ ہو چکا ہے نا، 20-25 سال ہو چکے ہیں اس ساری بات کو، اور اب آپ خود سوچیں کہ ایک بندے نے 10 لاکھ روپے کی کوئی زمین لی تھی 5 مرلہ کی، اور وہ ابھی اس کی مارکیٹ ویلیو اراؤنڈ 2 کروڑ ہے، 2.5 کروڑ ہے، 1.5 کروڑ ہے، تو کتنے پرسنٹ جمپ آیا ہوگا۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لینا، زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کہیں پہ بھی خریداری کریں نا، ضروری نہیں ہے کہ بیریا ٹاؤن کی ہی میں بات کر رہا ہوں، اگر ڈاکیومنٹس اوکے ہیں، چیز آپ کو سستی مل رہی ہے، کوئی مین روڈ اس ایریا سوسائٹی کے ساتھ
لگ رہا ہے کوئی فیوچر پروجیکٹ وہاں پر کوئی یونیورسٹی کالج اسکول وغیرہ بن رہا ہے تو چیز خرید لیا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر مکانوں کی شارٹیج ہے اور مکان تو ویسے بھی نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جی یہاں پر آپ کو میں نے گائیڈ کر دیا کہ پراپرٹی جو ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے، 3 ساڑھے 3 کروڑ کی بریکٹ میں آپ کو مکان ملتا ہے۔ اگر کوئی ریسیل والا آپ کو چاہیے ہو، اور رینٹل ویلیو کی بات کریں تو کوئی 5-7 مرلے والا اگر آپ مکان لے کر یہاں پر شفٹ ہونا چاہ رہی ہیں تو اس کا کرایہ جو ہے وہ 50,000 to 70,000 کی بریکٹ میں ہی آپ کو ملتا ہے، اس سے کم نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ لاکھ تک بھی جاتا ہے کرایہ، لیکن 50,000 تک مل جاتا ہے ایک پورشن۔ اگر آپ یہاں پر رہنا چاہیں گے تو 50-55 ہزار روپے میں آپ کو ایک پورشن مل جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں آئیں، آتھورائز ڈیلرز ہوتی ہیں یہاں پر، ان سے آپ بات کریں، اور اگر آپ نے ری سیل والا بھی لینا ہے تو تب بھی آپ کو مل جائے گا۔ پلاٹس کی طرف اگر آپ جائیں گے تو یہ آپ کاسٹ آف دا کنسٹرکشن اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب یہ اس کا مین بولے وارڈ ہے، یہاں پر آپ چیک کریں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا اس ٹائم سن 2000 2002 4 5 کے ٹائم میں کہ یار یہ ایسا ایریا بن جائے گا۔ اگر اس ٹائم کوئی یہاں پر آیا ہو اور آج وہ دوبارہ سے اس ٹائم فریم کے بعد آیا ہو تو وہ حیران رہ جائے گا کہ یار یہ ہوا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں راستے میں انہوں نے درمیان میں ایک کمپلیٹ گرین پیچ چھوڑا ہے، ایک کائنڈ آف اسمارٹ سٹی انہوں نے بنائی ہے، اور یہ آر ڈی اے کے ساتھ اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ اس کی جو انیشیل کے فیزز ہیں نا، جیسے فیز 1 2 3 4 وغیرہ، یہ سارے اپرووڈ ہیں، بلا کسی خوف و خطر آپ یہاں پر ری سیل والے مکان بھی خرید سکتے ہیں، اور اگر کوئی پلاٹ مل جاتا ہے وہ بھی خرید سکتے ہیں، اور پانی بجلی گیس یہاں پر ہر چیز آپ کو ملتی ہے۔ چیزیں تھوڑی سی ایکسپینسو ضرور ہیں کیونکہ ماحول کا بھی سوسائٹی کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ مین روڈ اگر آپ نے جانا ہوگا نا پنڈی اور اسلام آباد کی طرف، تو وہ آپ کے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک جی ٹی روڈ سے اور ایک اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے سے۔ تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ایکسیسیبلٹی بہت اچھی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر کی طرف آنے اور جانے کے راستے اگر زیادہ ہوں نا، اس کو ایکسیسیبلٹی، اچھی ایکسیسیبلٹی کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نوٹ کیا کریں۔ باقی زیادہ جسٹیفیکیشنز اس حوالے سے کہ یار بیریا ٹاؤن کیسا ہے، وہ میرے خیال سے مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی اسکرین کے اوپر ہی یہاں پر ماحول دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارا زیادہ طبقہ نا 70% آپ کو میں گائیڈ کرتا چلوں کہ یہاں پر رینٹ کے اوپر ہی رہ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو جائیدادیں ہیں نا وہ بیسیکلی اوورسیز پاکستانیز کی ہیں۔ اگر آپ ایک سروے اٹھائیں تو 70% 65% جو پراپرٹیز ہیں اسلام آباد کے اندر بھی، وہ بھی ساری رینٹل پراپرٹیز ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے خریدی ہوئی آگے رینٹ کے اوپر دی ہوئی ہیں، تو آپ کو ایک اچھا ماحول ملے، ایک لگژری گھر ملے، ٹھیک ہے، اور آپ کا سورس آف انکم ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی آپ کام کرتی ہیں، کوئی جاب کرتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہو تو ضرور آپ کو رینٹ کے اوپر بھی کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ باقی دوستو ابھی بیریا ٹاؤن کو ہم کراس کر چکے ہیں، ابھی ہم موو کر رہے ہیں جی گلریز ہاؤسنگ سوسائٹی۔ یہ تو تھی جی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کوئی بھی آپ نے خریداری کرنی ہے، اس کا آپ کا جو سوسائٹی آفس ہے اس سے الاٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جبکہ آپ گلریز میں کوئی مکان خریدتی ہیں، کوئی پلاٹ خریدتی ہیں، تو وہاں پر آپ کا رجسٹری انتقال والا سناریو ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی گائیڈ کرتا چلوں کہ جیسے ہی بیریا ٹاؤن کمپلیٹ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے نا، اس کی باؤنڈری وال جو ہے وہ ایک دوسرے علاقے، رہائشی علاقے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، جسے گلریز کہتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ ابھی سو فار تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنے سموتھ روڈ ہیں، ایزی آپ یہاں پر ڈرائیو کر رہے ہیں، لیکن اللہ معافی دے کہ وہاں پر آپ جائیں گے تو وہاں پر جو گلیوں کی صورتحال ہے نا، جو مین روڈز کی ہے، گلیاں تو چلیں ٹھیک ہیں، اس کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ وہ چیز تھوڑی سی مجھے بھی بڑی عجیب لگی کہ یار لوگ تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات ہو جائے گی کہ یار لوگ ووٹ دے دیتے ہیں لیکن پھر لوگ کام نہیں کراتے۔ یقین کریں کہ اللہ معافی دے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کہ خدا نخواستہ کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور سارا جو زمین ہے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ تو آگے خیر یہ اب جو مین روڈ آ گیا نا، یہ آ گیا جی گلریز کا، ٹھیک ہے۔ یہ گلریز کا کمرشل ہے، ہائی رائز بلڈنگس آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈیڈیکیٹڈ کمرشل ہے۔ بیریا والے بھی یہاں پر آتے ہیں، اور گلریز کا تو ہے ہی ہے یہ کمرشل، ٹھیک ہے۔ ابھی رائٹ لیفٹ کے اوپر سارا کا سارا گلریز ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریٹس یہاں پر بھی سیم ہی ہیں جی۔ اگر بیریا میں سپوز کریں کہ 25 لاکھ روپے مرلہ ہے نا، تو یہاں 20 لاکھ ہے، یہاں پر بھی 25 تک ہی ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا 20 ہے، یہاں بھی تقریباً 22 23 24 25 میں آپ کو مل جاتا ہے۔ ابھی لیفٹ سائڈ پر کچھ 1 2 گلیاں تھیں، یہ پچھلے 6 مہینے سال پہلے کی بات ہے، کچھ وہاں پر پلاٹنگ شاٹنگ تھی، تو وہ سارے جب میں لاسٹ ٹائم وہاں پر میں نے وزٹ کیا تو سارے مکان تقریباً 90% مکان بن چکے تھے، 80 90%۔ یہ سارا ڈیولپڈ ایریا ہے، یہاں مین روڈ کے اوپر تو آپ کو
جو روڈز ہیں وہ بڑی سموتھ ملتی ہیں. یہاں پر ابھی ذرا میں ٹرن لیتا ہوں نا تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سناریو کیا ہے. تو یہاں پر اب تھوڑا سا میں نے ٹرن لیا ہے. مکان شان تو ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہے. یہاں میں واکنگ ڈسٹینس کے اوپر آپ کو یہاں پر سب کچھ مل جاتا ہے. اسکول کالجز وغیرہ یہاں پر اچھے مل جاتے ہیں, لیکن روڈ کی حالت چیک کریں یار آپ. گرین پیچ بھی ٹھیک ہے, مکان بھی ٹھیک ہے, بر کمرشل بھی ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے نا کہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں یار کمپرومائز کر لیں, گزارا کر لیں. لیکن یار لوگوں کو جو اس کے رسپانسبل ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے کہ یار کم سے کم روڈز تو ٹھیک کریں. یہاں پر آپ خود سوچیں کہ کوئی گاڑی لے کر آ سکتا ہے, ایون کہ بائک پہ بھی آپ بہت مشکل سے ٹریول کریں گے, اتنے زیادہ یہاں پر کھڈے ہیں, اور روڈ جو ہے نا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے اس روڈ کا. آگے کچھ روڈز بھی اسی طرح کی ہیں, لیکن جو اندر گلیاں ہیں نا وہاں پر روڈز جو گلیاں کی صورتحال ہے وہ تھوڑی بہتر ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے یار پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں اور جو گورنمنٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں. گورنمنٹ کو کہ باقی تو جو اندرون شہر کے علاقے ہیں وہ تو ٹائم ٹو ٹائم ٹھیک ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ اس کا تو میرے خیال سے کافی عرصہ ہی ہو گیا, نمبر آیا ہی نہیں ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں بہتر ہو جائے گا, کیونکہ روڈس اچھے ہوں نا تو جگہ کی ورتھ جو ویلیو ایسے ہی بڑھ جاتی ہے. تو گلریز ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جی, اس کی جو مین لوکیشن ہے یا مین جو اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے وہ جی ٹی روڈ سے ہی ہے, اور دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کا کار چوک سے ہے. کار چوک اگر آپ ایئرپورٹ روڈ والی سائڈ سے آ رہے ہیں تو ٹورڈز آپ بیریا ٹاؤن شارٹ جو راستہ ہے نا وہ پورا ڈوک چودریاں کار چوک والی سائڈ سے آتا ہے, جس کو کیا نام ہے کار چوک بھی کہتے ہیں. ابھی واپسی جب میں کروں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو یہ سارے اندرونی شہر کے ہی علاقے ہیں. یہ تھوڑا کائنڈ آف سوسائٹی ایک لک آ جاتی ہے, ویسے اس کو ٹپیکل اندرون شہر کے ہی علاقے آپ کہیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں بیریئر شہر یہ لگے ہیں, کوئی گارڈ شارڈ یہاں پر نظر نہیں آ رہا. سٹارٹ میں میرے حال سے مین پہ شاید بیٹھا ہو. تو یہ سارا کا سارا دوستو گلریز کا ہی علاقہ ہے. جو بالکل ٹپیکل اندرون شہر کے علاقے ہوتے ہیں نا وہاں پر ریڈیو سسٹم اور تھوڑا گنجان آباد علاقہ ہوتا ہے, بچے وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں گلیوں کے اندر باہر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وہ اس طرح کا ماحول اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ تھوڑا سا یہ سوسائٹی کائنڈ آف کانسیپٹ ہے. اور میں آپ کو گائیڈ کر چکا ہوں کہ ریٹ سیم ہے. اگر بیریا میں 25 لاکھ ہے نا یہاں پر بھی وہی ہے. اگر کرائے کی بات کریں تو ہاں کرایہ یہاں پر آپ کو مل جائے گا 35-40 ہزار روپے میں آپ کو ایک پورشن مل جائے گا 5 مرلہ کا. بیریا میں نہیں ملے گا. بیریا میں آپ 50 پلس ہی اپنا مائنڈ میں رکھیں, 60 پلس اپنے مائنڈ میں رکھیں. یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں. یہاں پر چھوٹے مکان ویسے میں نے بہت کم دیکھے ہیں. نارملی اندرون شہر کی بات کریں نا 3 مرلہ 2.5 مرلہ سٹوری وہ مکان مل جاتی ہیں, یہاں پر نہیں ملتے. یہاں پر مکان بڑے ہی ہیں. ٹھیک ہے, 1 کنال ہو گیا, 10 مرلہ ہو گیا, 7 مرلہ ہو گیا. تو کمرشل بھی یہاں پر مین کے اوپر ہے. اور اگر آپ دوسری سائڈ سے دیکھیں تو جو اس کی مین دوسری انٹرنس ہے نا وہاں پر ہی آپ کو کمرشل ملتا ہے. پانی یہاں پر بور ہے, سپلائی بھی ہے. ٹھیک ہے, سپلائی ہے, یہ اچھی چیز ہے, یہاں سپلائی ہے. کئی سوسائٹیز ایسی ہوتی ہیں نا وہاں سپلائی سسٹم نہیں ہوتا, تو وہ پھر ہوتا ہی ہے کہ لوگ یا تو بور کرواتی ہیں یا تو پھر ٹینکر یوز کرتے ہیں. تو یہاں پانی بجلی گیس کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے. ایون کہ بور کا پانی بھی آ جاتا ہے, سرفیس لیول بہتر ہے. ابھی لاسٹ ٹائم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہاں پر کچھ گلیاں تھیں, اس پورے گلریز کا اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں جہاں پر کچھ پلاٹنگ زون تھا تو وہاں پر بھی لوگوں نے جگہ جگہ گھروں کے باہر بور ہی کروائے ہیں. بور آ گیا پانی ان کا. تو مین جی ٹی روڈ کے ساتھ رواد سے پہلے آپ کو یہ سوسائٹی مل جاتی ہے. ایک ٹاؤن کہہ لیں, کالونی کہہ لیں, یہ اس کی انٹرنس ہے. اور یہ جو میں آپ کو ڈھوک چودریاں اور دوسرا کار چوک کہہ رہا تھا نا, کار چوک کیوں کہتے ہیں جی, گاڑی لٹکی ہوئی ہے جی چوک کے اوپر, یہ سامنے دیکھیں اس کو کار چوک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ نے پنڈی والی سائڈ پر اولڈ اسلام آباد ایئرپورٹ جانا ہو یا جی ٹی روڈ والی سائڈ پر جانا ہو, یہ سینٹرل پوائنٹ ہے, یہاں سے آپ کسی بھی سائڈ پر موو کر سکتے ہیں. تو مین روڈ جی ٹی روڈ پر ٹریفک اگر زیادہ ہو تو آپ ادھر سے اندر سے ہوتے ہوئے آپ باقی جو شہروں کی طرف موو کر سکتے ہیں. تو یہ جو وی لاگ ہوتا ہے نا, یہ بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو علاقے بھی سمجھائے جائیں. اگر خالی سوسائٹی میں جا کے میں شوٹ کر کے آپ کو ویڈیو بنا دوں تو پھر جو بیرونی شہروں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پتہ چلے گا کہ کون سا روڈ کدھر جا رہا ہے. ایون کہ ہمارے پنڈی اور اسلام آباد کے بھی جو لوگ ہیں نا زیادہ تر وہ باہر سے ہی آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی لوگ جو ہے نا وہ مقیم ہوئے ہیں. اب جا کے کوئی 10 سال ہو گیا, کوئی 15 سال ہو گئے. اب یہ جو روڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ مین ہم دوبارہ سے مین جو ہائی وے ہے جو جی ٹی روڈ ہے نا وہاں پر پہنچ جائیں گی. پھر وہاں سے آپ رواد جا سکتے ہیں, مندرہ جا سکتے ہیں, آگے لاہور تک جا سکتے ہیں, اور اگر بیک اینڈ پہ جائیں گی تو صدر آ جائے گا. ٹھیک ہے,
تو جی ٹی روڈ کے ساتھ جڑی ہوئی یہ دو بیسیکلی رہائشی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ایک گورنمنٹ کی ہے گلریز، اور جبکہ دوسری جو ہے بیریا ٹاؤن وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ تو اب چوائس از یورس، آپ نے کہاں لینا ہے مکان یا پلاٹ وغیرہ، وہ آپ کی اپنی ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ اچھا خاصا کھچا کھچ کمرشل ہے، یہ بھی جو لیفٹ سائڈ پہ انٹرنس ہے نا، یہ بھی گلریز کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گلریز ہاؤسنگ سوسائٹی یہ چھوٹی سوسائٹی نہیں ہے، 25 لاکھ روپے مرلے سے مراد یہ ہے کہ 1.5 کروڑ روپے کا یہاں پر بھی آپ کو پلاٹ ملتا ہے، 1.20 1.30۔ اب سناریو یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر بیریا میں سپوز کریں آپ کو 2 کروڑ روپے کا پلاٹ مل رہا ہے، یہاں پر آپ کو 1.25 کروڑ روپے کا، تو 70-80 لاکھ روپے بچ گئے نا۔ اور لوگ کہتے ہیں یار یہیں پہ لے لو، وہی 70-80 لاکھ اوپر لگا دیں گے، ٹھیک ہے، 5 مرلہ کی کنسٹرکشن پہ ہمارا 2 کروڑ میں گھر بن جائے گا۔ تو فرق یہ ہوتا ہے، لوگ نا آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسیسیبلٹی کیسی ہے، یعنی کہ آنے جانے کے جو راستے ہیں وہ کیسے ہیں، تو لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی مکان رینٹ کے اوپر اس ایریا میں دیکھنا چاہ رہے ہیں یا خریدنا چاہ رہے ہیں، تو آپ گلریز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا آپ کا بجٹ اچھا ہے، بیریا میں لینا چاہ رہے ہیں، تو بیریا میرے خیال سے بہت اچھی سوسائٹی ہے۔ اور بیریا بھی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ میڈیا ٹاؤن دیکھ لیں، پاکستان ٹاؤن دیکھ لیں، کرنگ ٹاؤن دیکھ لیں، جنا گارڈن دیکھ لیں، گلبرگ گرینز دیکھ لیں، بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے میں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب سوسائٹیز کا ریویو دینا، دوسری جو سوسائٹیز ہیں ان کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اسی چینل کے لانگ ویڈیو سیکشن پر جا کر آپ وہ چیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ تقریباً میں سمجھ لیں کہ 2 کلومیٹر اب آگے ٹریول کر رہا ہوں۔ جو کار چوک آپ نے دیکھا ہے نا، وہاں سے 2 کلومیٹر، میرے خیال سے 2 ہی ہوگا، 2 3، 1 سے 3 کر لیں تو سینٹر میں 2 ہی آتا ہے میرے خیال سے۔ میکسیمم آپ کا 2 کلومیٹر آپ آگے جائیں گے تو آپ کو جی ٹی روڈ مل جاتا ہے۔ تو آنے والے ویلاگ میں دوستو انشاءاللہ میں بیریا کی بھی اور چھوٹی چھوٹی کوئی سکیمز ہیں، جس میں ایک بیریا گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہ جی ٹی روڈ پر ہی ہے، اور ایک گیگا مال کے سامنے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، زراج ہاؤسنگ سوسائٹی، بڑی خوبصورت بڑی وی آئی پی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ اس حوالے سے بھی ریویو شیئر کر دوں گا کہ یار وہاں پر کیا لائف سٹائل ہے لوگوں کا، پر مرلہ ریٹ کیا ہے، پراپرٹی ریٹس کیا ہیں، 5 مرلہ 10 مرلہ مکان کتنے کا مل جاتا ہے، رینٹ کی کیا صورتحال ہے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے نا کہ گیگا مال سامنے ہے، اور جو زراج ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کی بھی ایک اپنی ہائی رائز بلڈنگ، ایک خوبصورت سا مال ہے جس کو زیٹا مال کہتے ہیں، وہ بھی آپریشنل فنکشنل ہو چکا ہے۔ تو میں ابھی نیکسٹ انہی سوسائٹیز کو کور کرنے جا رہا ہوں، تو جیسے ہی میں ان کو کور کروں گا تو آنے والے دنوں میں وہ ولاگ بھی شیئر کر دوں گا، کیونکہ بہت سارے نا پنڈی اور اسلام آباد کے ریزیڈنٹس سنٹورس مال یا گیگا مال کی طرف جاتے ہیں سم ہاؤ شاپنگ پوائنٹ آف ویو سے یا انٹرٹینمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، تو جس کا گھر ہی گیگا مال کے سامنے ہو وہ زراج ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ اور ہومک ماڈل ٹاؤن بھی گیگا مال کے ساتھ آتی ہے۔ ہومک ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے میں نے آلریڈی ولاگ بنایا ہوا ہے۔ ہومک ماڈل ٹاؤن جو ہے نا وہ آپ کا گورنمنٹ کا ایک رہائشی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب رجسٹری انتقال ہے وہاں پر، لوکل جو لینڈ ہوتی ہے وہ، اگر آپ نے ولاگ نہیں دیکھا وہ بھی میں اس کا بھی ریویو شیئر کر چکا ہوں۔ اب یہ بالکل ہم دوستوں ساتھ پہنچ چکے ہیں مین جی ٹی روڈ پر۔ سفر کا آغاز ہم نے اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے سے سٹارٹ کیا تھا، جبکہ دوسری سائڈ پر مین جی ٹی روڈ پر ہم نے سفر کا اختتام انشاءاللہ کرنا ہے۔ اور پھر آنے والے ویلاگس میں اسی طرح جو گاؤں آ جاتی ہیں بیچ میں، کوئی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز آ جاتی ہیں، کچھ سستی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، کچھ اینٹیک چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو اگر آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری معلومات آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوتی رہیں گی، اور آپ کو راستے بھی سمجھ آتے رہیں گے، خاص کر کے جو لوگ موٹو ولاگنگ پسند کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے کوئی چیز بھی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ یار ان فیوچر کوئی نہ کوئی جگہ بن جائے، تو وہ ضرور چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے پاس 1 لاکھ روپے مرلہ 2 لاکھ روپے مرلہ والی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، اب وہ خیر دوسری سائڈ ہو جاتی ہے راول پنڈی کی، چکری روڈ وغیرہ۔ تو یہ جی آ گئے ہیں ہم مین جی ٹی روڈ پر، اور یہ برج بھی ابھی اپیرنٹلی بنا ہے، خوبصورت برج ہے، آگے یہی راستہ روات کو کنیکٹ کرتا ہے۔ آنے والے ویلاگس میں انشاءاللہ میں روات کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کا بھی ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ روات بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اور وہاں پر رنگ روڈ جیسے ہی آپریشنل ہوگا تو وہاں پر بھی علاقوں کے ریٹس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، حالانکہ روات اچھا خاصا دور ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جہاں پروجیکٹس آنا سٹارٹ ہو جائیں تو زمین کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے۔
اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ علاقے میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. فی امان اللہ, السلام علیکم اور اللہ نگہبان اور اللہ حافظ.